چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو اللہ جل جلالہ کی تعلیمات سے روشناس کروانا تھا، تو ابتدا ہی سے اللہ جل جلالہ نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ یہ شخصیت غیر معمولی سعادت کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انفرادی شان عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے تو ولادت کے وقت سے بلکہ ولادت سے پہلے ہی حالات اس طرح کے پیدا کر دیے گئے تھے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ اس بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی انفرادی شان عطا کی ہے۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن میں تھے تو مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ جیسے عام طور پر اس حالت میں خواتین بوجھ محسوس کرتی ہیں، انہیں طرح طرح کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے تو اس وقت میں نے ایک نور دیکھا، اور اس نور کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کے محلات دکھائے۔ آگے جا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت ولادت کے وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے ساتھ ہی میرے جسم سے ایسا نور نکلا جس سے مشرق یعنی دنیا کے مشرق اور مغرب کا درمیان اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے روشن کیا۔ یہ نور اس نور سے الگ ہے جو کہ سیدہ آمنہ نے ولادت سے پہلے دوران حمل دیکھا تھا۔ وہ یا پہلے بھی اللہ نے نور دکھایا اور اس کی روشنی میں انہوں نے شام اور بصرہ کے محلات دیکھے، اور بوقت ولادت پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس طرح کا ایک نور دکھایا جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیدا ہونے والے عظیم المرتبت بچے کو نرالی شان عطا فرمائی ہے۔